محمد والے محمد۔ ایک اور بھائی میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ حسین کا غم کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ حسین کا غم کیوں نہیں کرتے اور آل ابا کا دم کیوں نہیں بھرتے؟ معلوم ہوا حافظ ناچیز سے یہ راز، معلوم ہوا حافظ ناچیز سے یہ راز، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ، اپنی زبانوں کو معطر کرے درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سید ارتضیٰ عباس کو کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں اور ذکر آل محمد بیان کریں، اپنی زبانوں کو معطر کرے درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، درود کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، جب بھی پڑھنے والے کو ایک تو اس کو بھی تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ ساتھ بھی دیں ان کا اور بلند تر صلوات بھی پڑھتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند ہو کے ذرا دعا امام زمان ماشاءاللہ، بلند ہو جائے آقا و مولا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لکل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وتقاطع وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعل لهم أئمة ونجعل لهم الوارثين۔ سورہ قصص کی یہ آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے جو ہمارے ایک راہیل بھائی نے ایک ریکویسٹ کی کہ اس کو کچھ روشنی ڈالیں، تو یہ مکتب حسینی، ہم مکتب حسینی کے طالب علم ہیں سب۔ یہ اس سال ہماری کلاس دوسری کلاس ہے، اس وقت 2 محرم، اور مکتب حسینی ہمیشہ مسائل کا جواب دینے کے لیے ہی کھلتا ہے۔ اگر آپ مکتب حسینی سے منسلک ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں کائنات کا کہ جو ہمیں شہر علم اور باب علم نے عطا نہیں کیا۔ ماشاءاللہ۔ ماتم کے سلسلے میں یا رونے کے سلسلے میں، عزاداری کے سلسلے میں ہم اپنی طرف سے احادیث پیش کریں، اپنی طرف سے روایتیں پیش کریں، تو ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ ہم شعروں میں بھی اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بہت کچھ کہا اور ہمارے شعراء نے بھی بہت کچھ کہا، لیکن یہ ڈیفینیشنز ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ جن کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں، ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم سب سے سوالات کرتے ہیں کہ رونا بدعت، ماتم بدعت، یہ سب سوالات آتے رہتے ہیں، اور اب سے نہیں آ رہے، یہ ائمہ کے دور سے پوچھتے لوگ آ رہے ہیں، یہ سب چیزیں جب سے ہی چل رہی ہیں۔ ایک حدیث جو سب سے زیادہ مستند ہے، کہ مستند اس حوالے سے کہ راوی بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے نزدیک مستند ہو۔ ام سلمہ، حضرت ام سلمہ امہات المومنین میں سے، جناب حضرت عائشہ امہات المومنین میں سے،
اب اگر وہ کوئی بات کہیں تو پھر مان لینا پڑے گا ان کو. تو ان دونوں ہستیوں سے ایک حدیث منسوب ہے کہ حضرت ام سلمہ کو، اور یہ روایت راوی ہیں حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی دی اور کہا کہ یہ کربلا کی خاک ہے ام سلمہ، جب یہ میرا نواسہ کربلا میں شہید ہو جائے گا تو یہ خون ہو جائے گا، اس خاک میں میرے حسین اور اصحاب اس کے اصحاب کے خون شامل ہے. اور یہ حدیث کرنے کے بعد، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، یہ بات کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے، روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے نواسے کو کربلا میں بے دردی سے میری ہی امت شہید کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ وزاری کی مولا حسین علیہ السلام پہ. اس لیے ہم گریہ وزاری کرتے ہیں، لیکن اس کی توجیہات ہم بہت کچھ پیش کی جا سکتی ہے، لیکن فی الوقت جواب یہ بہتر ان کے لیے موجود ہے. دوسرا واقعہ کربلا 14 سال سے ہم منا رہے ہیں، اور یہ ترویج، یہ عزاداری اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ لوگ بھول نہ جائیں، ہم بھول نہ جائیں. کیوں؟ مسلمان غدیر کے ایک واقعے کو، جس کو 1,40,000 1,25,000 لوگوں نے سنا، اپنے کانوں سے بھلا دیا، اور وہ بڑی پری پلاننگ بھلوایا گیا آپ سے مسلمانوں سے، تو غدیر کو لوگ بھول گئے. لیکن عزاداری سید الشہداء یا عاشور کو اس لیے ہم نہیں بھول سکتے کہ کربلا کے اندر کچھ شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے دوام بخشا ہے اس کربلا کو. ماشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں، لوگ کہہ سکتے تھے کہ بدر میں بھی تو لوگ شہید ہوئے، جنگوں میں لوگ مارے ہی جاتے ہیں، احد میں بھی لوگ مارے گئے، خندق میں بھی لوگ مارے گئے، لوگ مارے ہی جاتے ہیں، جوان شہید ہی ہوتے ہیں. حضرت غازی عباس شہید ہوئے تو لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی جنگوں میں شہید مرتے ہی ہیں لوگ، زندہ ہونے واپس آتے ہیں، لڑائی میں تو لوگ مارے ہی جاتے ہیں. حضرت علی اکبر یا شہداء قاسم سب کہا جاتا ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کربلا کے میدان میں کہ جنہوں نے دوام بخشا. جناب شہداء علی اصغر پہلی شخصیت کہ جن کی شہادت نے اس عزا کو، اس پیغام کو دوام بخشا. دوسری شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہ. ہم ماتم نہیں کرتے، بے شک ہم بالکل بھی ماتم نہیں کرتے، لیکن اس نبی زادی کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے کہ وہ اپنے بھائی کا، اپنے مظلوم بھائی کا ماتم نہ کر سکے، اور یہ ہاتھ شام تک بندھے رہے، ماتم نہیں کرنے دیا. ہم اس وجہ سے اور زیادہ ماتم کرتے ہیں کہ بی بی کو ماتم نہیں کرنے دیا، جناب سجاد کو ماتم نہیں کرنے دیا، کسی قیدی کو ماتم نہیں کرنے دیا، اس لیے ہم اور زیادہ ماتم کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ سے یہ سوال کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے کہ ماتم کیوں کرتے ہیں، اس کے جواب نہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ بھرپور ماتم کریں اس کے آگے، اور شدت کے ساتھ ماتم کریں. جس طرح نماز میں رکوع یا سجود رکن نماز ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ فرض عزا، یہ عزاداری بغیر ماتم کے نامکمل ہے. اس لیے یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ مجلس کے بعد آپ ماتم ضرور کریں. دوسرا ایک قطع یہاں پہ بھائی نے بڑا بہترین، یہ ان کا قطع ایسے شعر اب سے نہیں، کئی سو سال سے پہلے سے یہ لاتے رہے، لیکن بہت ساری باتوں کو ان کو جواب دینا ضروری نہیں. جو رسول خدا کی عزاداری کو نہیں مانتے، اب جن کی راوی حضرت عائشہ ہیں یا حضرت ام سلمہ ہیں، تو وہ آپ کی اور میری بات کیا مانیں گے؟ اس موضوع کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمارا موضوع 2-3 دن سے امام زمانی چل رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی نے میرے گلا بھی کیا کہ آپ بیٹھتے ہیں امام زمان پہ شروع ہو جاتے ہیں. میرا سب بھائیوں کو ایک مشورہ یہ ہے کہ عشق کریں، عشق کریں، لیکن جب عشق کریں تو آپ کا مطلوب جو ہے آپ سے بلند ہونا چاہیے. مولا حسین کے عاشق خدا تھے، ان سے بڑا عاشق خدا زمانے میں کیا ہوگا کہ
ملائکہ آئے اور پوچھتے رہے کہ مولا امداد کریں، جن آئے پوچھتے رہے کہ مولا امداد کریں گے، نہیں، وہ خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا کے کھڑے رہے اور قربانیاں دیتے رہے۔ عاشق خدا کے لیے اس وقت جو ہماری ذمہ داری جس وقت بنتی ہے، پردیس میں بھی اور ویسے بھی ہم اگر پاکستان میں بھی ہوں، عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے بھی اور امام زمان کے حوالے سے بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ہم کس طرف توجہ دیں۔ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں، یا بحرین کو دیکھیں، یا لبنان کو دیکھیں، ایران کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو سمجھنا، یہ اب آپ کی استطاعت کے مطابق جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ مثال کے طور پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں جلایا ہے تو اس وقت وہ دنیا کی سب سے بڑی آگ، آج تک بھی وہ دنیا کی سب سے بڑی آگ کہلاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اتنا زبردست ڈونیشن جمع ہوا نمرود کے دور میں کہ اے نمرود، تو اس شخص کو جلانا چاہ رہا ہے کہ جس نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے، ہم اپنا ڈونیشن دیتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے زیور بھی بیچے، زبردست ڈونیشن کیا، اور اتنی لکڑی جمع ہو گئی کہ جب اس کو آگ لگا دی گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکے گا کون، یہ پرابلم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا یہ اب اتنی آگ ہو گئی، جو پہلے پھینکنے جائے گا سپاہی پہلے تو وہ جل کے مرے گا، اب ابراہیم کو پھینکیں کیسے؟ اور روایت میں کہ شیطان آیا اور شیطان نے منجنیق کا نقشہ بنایا اور اس میں رکھ کے ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ جس وقت یہ پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت جنگل کے کچھ جانور بھی موجود تھے، جس سے انسان موجود تھے اس سے جانور بھی موجود تھے۔ اب روایت میں کہ یا تو چڑیا تھی یا میڈک، وہ میڈک جوہڑ میں جاتا تھا اور وہاں سے اپنے منہ میں، وہ میڈک کا منہ کیا اور اس میں آنے والا پانی کیا، مقدار اس کی کیا ہوگی، کچھ بھی نہیں، وہ منہ میں بھر کے لاتا تھا اور اس آگ کے قریب جا کے وہ پچکاری مارتا تھا، پھینکتا تھا۔ تو جانور کہنے لگے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، پاگل ہو گیا، اتنی بڑی آگ کہ جس کے قریب انسان جانے سے گھبرا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو یہ وہاں سے جا کے پانی تھوڑا سا لے کے میں ڈال رہا ہے، یہ آگ اس سے تھوڑی بجھے گی۔ تو اب یہ امام کے الفاظ ہیں، میڈک نے کیا کہا کہ روایات میں امام کے الفاظ ہمیں سمجھانے کے لیے کیا ہیں۔ امام کے الفاظ یہ ہیں کہ میڈک نے ان کو جواب دیا اپنی زبان میں کہ قیامت کے دن جب پروردگار مجھ سے پوچھے گا کہ میرا ابراہیم آگ میں جل رہا تھا تو تم نے کیا کیا، میری ذمہ داری آگ بجھانا نہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے اس پانی، میرے اس پھینکے ہوئے قطرے سے آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن پروردگار یہ سوال کر سکتا ہے کہ تجھ سے آگ، تیرا کام آگ بجھانا نہیں تھا، وہ تو میرا نبی ہے، میں اس کو آگ کو ٹھنڈا ہو جانے کا حکم دوں گا، وہ ٹھنڈا ہو جائے گی، لیکن تو نے کیا کیا۔ تو اس سوال سے بچنے کے لیے، اور یہی سوال ہمارے آگے بھی رکھا، جیسے کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، اس حوالے سے ذہن متفرق ہے، اور یہ جو جملے جو آنے تھے، جو آپ سے گفتگو کرنی تھی، وہ ہو نہیں پا رہی ہے۔ اور پیغام کربلا، یعنی گفتگو کرتے ہیں پیغام کربلا سے، کہ ہم عزاداری مناتے ہیں یا امام سید الشہداء کا غم مناتے ہیں، اور شدت کے ساتھ مناتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس سے زیادہ شدت سے منانا چاہیے ہم کو۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ اصل میں جو سید الشہداء، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، یا ان کے آل نے جو قربانی دی، ان کے اصحاب نے جو بھی قربانیاں وہاں دیں، کوفے اور شام تک، اور شام سے لے کے مدینہ، وجوہات کیا ہیں، کیوں اتنی شدت سے اس کربلا کو ابھار کے پیش کیا گیا ہمارے لیے؟ بے شک یہ نجات ہے، بے شک یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، لیکن پیغام کربلا اصل مقصد امام حسین کا کیا تھا؟ ایسا تو نہیں کہ ہم بھول چکے، مقصد حسین دین کو بچانا۔ دین کیا ہے؟ آیا ہم اس دین پہ کاربند ہیں جس کو مولا حسین نے بچانے کے لیے اپنا سر دے دیا؟ یہ سوالات جیسے راہیل بھائی کے ذہن میں پیدا ہوئے، ہم سب کے ذہن میں بھی یہ سوالات پیدا ہونا چاہیے کہ کائنات پروردگار عالم نے جو بنائی،
جو دین ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی صحیح کی کہ 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے، جن کا آخری کا ظہور کا انتظار میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ امام منتظر، امام منتظر نہیں ہے، منتظر ہمیں کہا گیا، امام المنتظر، ہم منتظروں کے امام۔ ماشاءاللہ، اتنی صحیح پروردگار نے کی، کیا پہنچانے کے۔ یہ سوالات ذہن میں اٹھنے چاہیے، اگر یہ نہیں اٹھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرش اعضاء سے، اپنے علماء سے جو ہم تک پیغام پہنچائے گا ہم تک نہیں پہنچا صحیح طریقے سے۔ اگر یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں نہیں اٹھتے، ان سوالات کو ابھاریے اپنے ذہنوں میں کہ یہ مقصد کائنات پروردگار کا کیا ہے، ہمیں ذمہ داری کیوں دی گئی عزاداری کی، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ یہ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھنے چاہیے۔ صرف کسی گھر میں پیدا ہو جانا اور اس گھر کی رسومات کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ بائی لک ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی بائی چانس ہو سکتا ہے، لیکن ان سب چیزوں، کیونکہ پروردگار عالم نے کسی بھی چیز کو اگر خلق کیا ہے کسی بھی حوالے سے تو اس کی کوئی نہ کوئی مرضی، اس کی کوئی نہ کوئی پلاننگ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مشن ہے۔ اب ہم اگر محمد والے محمد کے مکتب میں اور ان کے ماننے والے کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اس نسل میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ہم اس وقت موجود ہیں کہ جو وقت امام زمان ہے، اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں یا نہیں، یا ہم بس رسماً آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ان پہ تھوڑا سا مسکرا کے ہنس لیتے ہیں، جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اس پہ ہم سوچتے نہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم درگاہ سجاتے ہیں، یہ شاردا معصومین کے یہ 14 علم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موجود ہیں۔ امام بارگاہ یا درگاہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس وقت موجود ہیں، اس وقت سن رہے ہیں۔ فرشاد پہ جناب سید سجاد بھی تشریف لاتے ہیں، جناب زینب صلی اللہ علیہ بھی تشریف لاتی ہیں، اور جناب سیدہ زہرا بھی تشریف لاتی ہیں۔ اب یہ سب موجود ہیں۔ اگر یہ آپ کا کانسیپٹ ہے، اگر یہ کانسیپٹ میں آپ کے پاس آپ کے ذہنوں سے کلیئر کر دوں کہ اگر یہ فکر آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ مقام جہاں ہم چل کے آتے ہیں یہاں پہ چاروں معصومین موجود ہیں جن کو ہم آگے سلام کرتے ہیں، یہ صرف ان کو آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ ان کو لکڑی کے پٹکے، چاندی کے پنجے یا خوبصورت مینا کاری سے تیار شدہ کپڑا بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ذہنوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو درگاہ کہتے ہیں تو یہ درگاہ ہے، یہاں پہ موجود ہیں، اس وقت موجود ہے، ہماری ہر بات، ہمارا ہر کلام، ہمارا ہر انداز، ہماری آنکھ کا اشارہ، سب کچھ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور جج کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا امام زمان علیہ السلام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جج کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لغو باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، آگے چول خوری کرتے ہیں، کسی غیبت کرتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، اپنے بزنس کے لیے آتے ہیں، جیسے کل رات کو بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ آتے ہیں بزنس کے لیے، پاسبل میں بھی ہو سکتا ہوں، یہ ریا ہم میں ہے یا نہیں؟ شاردا معصومین سے ہماری کوئی چیز، ہمارے کردار کی کوئی بات نہیں چھپی ہوئی۔ ہم کتنے اسمارٹ ہو جائیں، ہم کتنے ذہین بن جائیں، لیکن وہ ہمارے دل کی بات بھی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہمارا کون سا محب، کون سا شخص کس نیت سے کیا لینے آیا، اس کو اس حساب سے ملتا ہے۔ یہ در یہ کریم ابن کریم کا در ہے، اس لیے وہ دیتے ہیں آپ کو، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن آپ جو یہاں آتے ہیں، ہم جو یہاں آتے ہیں، آیا ہم کتنی ریاکاری سے اور کتنے خلوص سے، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کوئی کسی پہ ہم پیمانہ نہیں ہے، یہ پیمانہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ امام زمان علیہ السلام موجود ہیں جو آپ کی ہر بات کو، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے موت آپ کے پیچھے، لیکن کیا آپ نے موت کو دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن موت ایک حقیقت رکھتی ہے۔ اصل میں میری جو میں نے جتنی کوشش کی ہے اپنی علمی حوالے سے، یا جو بھی میں پڑھتا ہوں زیادہ، وہ میں پڑھتا ہوں یا تو امام زمان یا موت۔ میرے دو ٹاپک ہیں، یا تو موت یا امام زمان۔ کیوں؟ یہ کاؤنٹ ڈاؤن اس دن شروع ہو گیا تھا جس دن میں پیدا ہوا،
جس دن آپ سب پیدا ہو اس دن یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. نہ ہمیں قیامت کا انتظار ہے نہ ہمیں کسی اور چیز کا انتظار ہے. ہمیں اگر انتظار ہے تو یا تو اپنے امام کا انتظار ہے یا اپنی موت کا انتظار ہے. اب یہ دونوں چیزیں تیاری مانگتی ہیں میرے بھائی میں. ہم لوگ مکتب اہل بیت کے طالب علم ہیں. ہم یہاں آتے ہیں تو کچھ حاصل کر کے جائیں. اگر ہمارا ذہن سوالات پیدا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. جنت آپ کی ہے ڈن. یہ میں نے آپ کو کل بھی آپ کو رات میں جو بھائی موجود تھے میں نے آپ کو بتا دیا تھا. جنت آپ کے لیے پروردگار نے واجب کر دی ہے. وہ واجب کیے ہوئے بیٹھا ہے. وہ رحیم پروردگار آپ پہ جنت واجب کیے ہوئے بیٹھا ہے کہ میں نے اگر جنت دینی ہے تو حسین کے عزادار کو اور علی کے محب کو, اس سے محبت کرنے والے کو میں نے جنت دینی ہے. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ جو سنتے ہیں اور سن کے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں وہ پوری بات نہیں, کمپلیٹ بات نہیں ہے. افسوس اس چیز کا. تو یہ پوری باتیں آپ سے کرنے کا دل بہت چاہتا ہے لیکن موقع نہیں ملتا ہے, کیونکہ یہ ہمارا موقع سب سے بہترین موقع یہ ایام عزائی ہوتے ہیں جن میں آپ سے گفتگو کی جا سکے. مسائل فضائل امام, فضائل اہل بیت ہم پوری زندگی بیان کرتے رہیں تو وہ نہ کم ہو سکتے ہیں نہ ان کا حق ادا کر سکتے. لیکن امام علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام نے جو راستہ ہمیں دکھانے کی کوشش کی جس پہ چلانے کی, جسے صراط مستقیم کہتے ہیں, تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صراط مستقیم کون ہے؟ ماشاءاللہ امام علی علیہ السلام. قرآن اگر آپ پڑھیں تو خیر کون ہے, ایمان کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. لیکن ان چیزوں سے خوش ہو جانا یہ ہماری روح ہے. کیوں؟ آپ کو امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. آپ کو امام رضا علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں, اور اگر بیدار ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ سجدے میں جا کے اس خالق پروردگار کا شکر ادا کریں. ماشاءاللہ. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا زیارت وارثہ کے بارے میں کہ جملے جو ہیں یا سار اللہ و ابن سارے سبحان, ان کا مطلب کیا ہے؟ لیکن پوچھنے والا جو مکتب اہل بیت کا طالب علم ہوتا ہے نا, وہ سوالات ایسے کرتا ہے جو اس کی نجات کا باعث ہو, جو اس کی کردار سازی کے لیے ضروری ہے. امام رضی اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا سار اللہ و ابن سارے کا مطلب کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بنایا گیا ہے یہ ہماری فاضل طینت سے بنایا گیا ہے, اور تمہارا خمیر جس پانی سے گوندا گیا ہے وہ ہماری ولایت کا پانی ہے. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری, محمد والے محمد بلند تر صلوات. امام کے اس حدیث پہ آپ سجدے کریں, خالق پروردگار کا شکر ادا کریں, کم ہے. راتوں کو اٹھ کے, بخدا راتوں کو اٹھ کے, یہ رات کے 2-3 بجے حدیث پڑھی اور سجدے میں گئے. یہ بہت بڑا کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ان ہستیوں کی فاضل طینت اور ان کی ولایت کے پانی سے ہمارے خمیر کو اٹھایا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے جنت تو ہم پہ کر دی ہے واجب. یہ تو ڈن ہے, یہ ہر چیز سے ثابت کر کے میں بھی دے سکتا ہوں, جبکہ میں بہت ہی کم عقل اور علم نہیں میرے پاس. لیکن پوری بات سنتے جائیے. پوری بات یہ ہے, جنت ایک پاک جگہ ہے میرے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مولا علی نے پوچھا کہ مولا کہ رسول خدا جنت کیا ہے؟ جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے. پھر سوال کیا مولا نے, میرے شیعہ کہاں ہوں گے؟ کہتا ہمارے شیعوں کے گھر, بنگلے, کوٹھیاں جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہمارے گھروں کے سامنے ہوں گے. یہ ہمیں دیکھ سکیں گے, بالکونی سے ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے. حدیث ہے, یہ روایت نہیں ہے, حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جنت ایک پاک جگہ, اس پاک جگہ پہ جانے کے لیے آپ کو بھی پاک ہونا پڑے گا, ہونا پڑے گا. اب آپ اگر جانا چاہتے ہیں, دیکھیں یہ تو سودا ہے آپ کا اپنے دل کا, جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا. عزاداری سید الشہداء ایک کڑی ہے جنت کی ضمانت. یہ درجات ہیں. جنت بھی ہے, کوئی اے کلاس ہے, کوئی بی, کوئی سی, کوئی ڈی, اس طرح کی کلاسز بالکل موجود ہیں. آدمی کے تقوی کے حوالے سے اس کے حساب سے اس کو جنت دی جائے, اس کو جزا دی جائے. پروردگار عادل ہے.
عادل ہے, اس کی عدالت میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اگر میں نے اچھا عمل کیے تو مجھے اعلیٰ مقام مل سکتا ہے, اگر میں نے گناہ کیے تو مجھے تھوڑا لو لیول مل سکتی ہے, لیکن وہاں تک بھی پہنچنے کے لیے مجھے پاکی درکار ہے. حدیث قدسی جیسے ابھی پچھلے دنوں معراج کے موقع پر سلام پڑھا گیا کہ رسول خدا کو بلایا گیا اور وہاں پہ ملاقات ہوئی اور باتیں ہوئی. یہ مزیدار باتیں کرنا بالکل یہ اچھی ہے, بالکل دل کو خوش ہوتی ہے, لیکن حدیث قدسی پوری کیا ہے؟ کبھی سنی, کبھی غور کیا حدیث قدسی کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں معراج پہ پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لا کے لٹھایا گیا سیدھا اور اوپر ان کے پہاڑ گرایا گیا, ان کے سر ٹوٹے, مغز پگھلے اور ناک سے باہر آ گئے. رسول خدا رحمت للعالمین نے پوچھا پروردگارہ یہ کون ہے, یہ گروہ کون ہے؟ پروردگار کہتا ہے اے محمد یہ تیرے امتی مومن ہے. امتی تو وہ تو منافق بھی ہیں, ہو سکتے ہیں کفار بھی ان کی امت میں, رحمت للعالمین پوری زمانے کے پوری دنیا کے نبی ہیں, یہ مومن ہے. ان پہ عذاب کیوں آیا؟ یہ نماز کو ہلکا سمجھتے تھے, صبح نہیں پڑھتے تھے. آگے بڑھے, کچھ اور گروہ کو لایا گیا, سیدھا لٹایا گیا سیدھی کروٹ سے, اور فرشتوں ان کی کانوں کے اندر پگھلا ہوا لوہا ڈال رہے ہیں اور شخص تڑپ رہا ہے جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے. رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ پروردگارہ یہ کون؟ یہ بھی تیری امت کے مومن. مومن ولایت علی پہ ایمان رکھنے والے, جن کا خمیر اٹھا ہے, ان کی پاکی کرنے کا یہ سین آپ کو بتا رہا ہوں میں, جو حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے عبرت کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو گانے سنتے تھے, آگے بڑھے اور ایسے ہی کئی خطرناک عذاب دکھائے گئے. امام ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری ضمانت کے فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری شفاعت کے ضامن ہیں, ہم تمہاری شفاعت کریں گے, لیکن ہم ڈرتے ہیں برزخ سے. تمہارے لیے اگر ہم ڈرتے ہیں کہیں تو برزخ سے ڈرتے ہیں. یہ برزخ کیا ہے؟ یہ برزخ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کے مرنے کے فوراً بعد. سکرات موت, غمرات موت جو جانتے ہیں وہ بالکل جانتے ہیں. سکرات موت اور غمرات موت. سکرات موت جس میں انسان دنیا و مافیا سے بے خبر رہتا ہے, اس پہ سختی, جان کنی کی سختی مسلط ہو جاتی ہے. پروردگار عالم نے آپ کو پاک کرنا ہے نا, اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کو پاک کرنا ہے. ہم گناہگار لوگ ہیں, ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, ہم غیبت بھی کرتے ہیں, ہم چغلی بھی کرتے ہیں, اور دوسرے فعل حرام بھی ہم بہت کرتے ہیں. بھیجنا پروردگار عالم نے ہمیں جنت میں, لیکن اس نے یہ پاکی کا سسٹم یہ رکھ دیا. برزخ میں فشار قبر صرف مومن کے لیے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, ماشاءاللہ, فشار قبر صرف اور صرف مومنین کے لیے. عذاب برزخ صرف اور صرف مومنین کے لیے. کیوں؟ عادل خدا نے سوال کیے جا سکتے ہیں کہ پروردگارہ ایک منافق نے اتنی چیریٹی کی, اتنے ڈونیشن دیے, اتنا سب کچھ کیا, اتنے نیک اعمال کیے, لوگوں کی امداد کی, سیلاب زدگان کی امداد, فلانے کی امداد, یہ امداد وہ امداد, اس کا تو کیا ان کو ریمبرس کرے گا؟ پروردگار عالم اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے, آسائشات میں رکھتا ہے, پیسے کی فراوانی ہے, سب بہترین زندگی گزارتا ہے, اور اس کے باوجود اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں تو فشار قبر بھی نہیں دیتا, عذاب قبر بھی نہیں دیتا. سورہ یاسین کی آپ نے ایک آیت سنی ہوگی, من بعثنا من مرقدنا. ارے یہ کون ہے جس نے ہمیں سوتے ہوئے سے اٹھا دیا؟ یہ کن کے الفاظ ہیں؟ یہ کافرین کے الفاظ ہیں, منافقین کے الفاظ ہیں. کیوں؟ یہ سو رہے تھے سکون سے, زمین میں قبر میں سو رہے تھے سکون سے. کیوں اٹھایا گیا اتنی تکلیف کر کے؟ کیونکہ یہ سکون سے سو رہے تھے, پروردگار نے ان کو کوئی عذاب نہیں دیا. وجہ پروردگار کیوں یہ سارے عذاب ہمارے لیے؟ منافقین کیوں سکون سے قبر میں سو رہے ہیں؟ نہ ان کو وحشت ہے, نہ فشار ہے, نہ عذاب. کیوں؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں عادل ہوں, جنت میں نے رکھی ہے صرف علی کے موالیوں کے لیے, علی کے مومنوں کے لیے. ان منافقوں, ان کافرین کو میں جزا یہیں دے دیتا ہوں.
ان پہ کوئی عذاب نہیں. ہاں میدان حشر میں کیوں؟ اب قبر کا عذاب ایسا قبر ہے کہ مثال سے آپ کو بتا دوں چھوٹی مثال کہ ہم گھر کے اندر اگر بچے لڑتے ہیں ہمارے، اگر اولاد کوئی ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بآواز بلند سلوات تو وہ کمرے میں بند کر کے ہمیں ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، مارتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں. اسی طرح پروردگار عالم نے یہ انتظام ہمارے لیے قبر کا رکھا ہوا ہے کہ آپ کرتے رہیں گناہ، لیکن آپ کی آلودہ روحوں کو پاک کرنے کے لیے فشار قبر رکھا گیا ہے، اور وہ سب سے چھپا کے قبرستان میں قبر کے اندر آپ کو کلین طاہر پاک کرنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا. ماشاءاللہ. لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فشار قبر پہ کبھی دوبارہ مجھے موقع ملا ہے، عذاب قبر پہ یا برزخ پہ بات کرنے کا دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ سننا چاہیں گے تو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہرحال امام حسین علیہ السلام کا قیام جو کربلا میں ہوا، اور جس پہ شروع میں ہم نے گفتگو ہوئی کہ ماتم اور کیوں اور کیسے اور کیا کرنا چاہیے اور بدعت ہے اور کیا نہیں ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جب عاشور کی شام آئی، ہم اس ظلم پہ ماتم کرتے ہیں کہ جو اہل بیت پہ کیا گیا. مولا حسین شہید کر دیے جاتے، ہو سکتا ہے ہم نہ روتے، اس طرح ہم غم نہ مناتے جس طرح ہم سرکار شہداء کا غم مناتے ہیں، ہم اس طرح غم کبھی نہ مناتے. ہم غم مناتے ہیں اس مظلومیت کا کہ جو اس امت نے، جو کلمہ گو امت تھی اور اس نے اتنا ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پہ. جہاں پہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا پہلا دن امامت کا، سرکاری سید شہداء شہید ہو چکے ہیں، اور پہلا دن اور پہلا حکم جو میرے امام نے اپنی زبان سے صادر کیا ہے وہ قیامت ہے. کیا قیامت ہے؟ خیمے جل چکے ہیں، جناب زینب اور تمام بیویاں اور بچے ایک خیمے کے اندر جمع ہیں، اور بی بی زینب امام زین العابدین سے آگے پوچھتی ہیں اے سجاد تو وقت کا امام ہے، تو ہمیں حکم دے کہ ہم باہر آ جائیں بے پردہ یا جل کے مر جائیں. اب تصور کیجئے کہ امام سید الساجدین امام زین العابدین امامت کا پہلا دن اور پہلا حکم جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اے پھوپھی بے پردہ اپنے خیموں سے باہر آ جائیے. اس سے زیادہ ظلم اس امت نے اہل بیت پہ اور کیا کیا ہوگا؟ باقی سارے ظلم ہم خاموش ہو جاتے، لیکن اس سے بڑا ظلم کہ ہمارا امام سیدانیوں کو یہ حکم دے رہا ہے، اور پہلا حکم کہ جل کے نام اور باہر آ جائے بے پردگی سے. پروردگار عالم ہماری قلیل عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں ہدایت دے کے ہم اپنی کردار سازی کریں اپنے امام کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے. السلام علیکم بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.